The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں شکیل سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری صحت. یہ پروگرام ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور ہم اس پروگرام میں صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ماہرین صحت کو دعوت دیتے ہیں اور ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر سوال پوچھیے آج کے موضوع کے حوالے سے. یہ پروگرام آپ اور آپ کے پورے خاندان کے لیے ہے تاکہ آپ صحت کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کر کے جب اپنے جی پی کے پاس جائیں, جب ہاسپٹل میں جائیں, تو آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے اپنے سائن اور سمٹم علامات کے بارے میں بتانا ہے, اپنی بیماری کے بارے میں ماہرین صحت کو آگاہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ ان بیماریوں سے آپ کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ احتیاط کر سکتے ہیں, علاج کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کی میسج ہمارے مہمان آپ تک پہنچائیں گے. چند ہفتے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا انگزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے, لیکن ہمیں ایسا لگا کہ ایک تو رسپانس بہت اچھا آیا, آپ لوگوں کی طرف سے بہت سی فون کالز آئیں, اور اس کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں جو ہم کرنا چاہتے تھے, بہت سے کی میسج ہمارے مہمان جو دینا چاہتے تھے وہ ہم نہیں دے پائے. اسی لیے آج اس پروگرام کو دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اور وہ باتیں جو ادھوری رہ گئی تھی, وہ باتیں جو ہم پوری نہیں کر سکے, ان کو آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے انگزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے, اور میرے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر تمثیل اوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا جی؟ اللہ کا شکر ہے. ظاہر ہے جب پچھلی دفعہ آپ آئے تھے تو ہم نے بات کی تھی, تو ہمیں لگا کہ 1.5 گھنٹے میں ہم جو ہے انگزائٹی اور ڈپریشن پہ بہت کچھ کر پائیں گے, اور بلکہ بہت سا ٹائم ہمارے پاس باقی بھی رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جب ہم گئے تو ہمیں کچھ لگا کہ بات پوری نہیں ہو پائی, اور بہت سے ہمارے بہن بھائی ابھی فون بھی کر رہے تھے, باتیں بھی کر رہے تھے. تو بتائیے گا کہ ہم نے یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کو کیوں چوز کیا, اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے ہے کہ ایک تو بہت کامن ہے, یہ بہت لوگوں کو ہماری کمیونٹی میں یا کسی اور بھی کمیونٹی میں یہ بیماری کافی زیادہ ہوتی ہے, اور سب سے بڑا پرابلم اس کا یہ ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. تو بعض اوقات یہ لوگ اس بیماری کے ساتھ رہتے ہیں اور نہ وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں, نہ ڈاکٹر ان سے پوچھتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہوتا. تو فار ایگزامپل اگر ہم انزائٹی لیں یا ڈپریشن لیں, تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تقریباً 15% لوگوں کو زندگی میں ایک بار ڈپریشن ضرور ہوتا ہے. زندگی میں ایک بار تو تقریباً 1 in 7 بنتا ہے کہ ایک بار ڈپریشن ہوتا ہے. اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کو خود ہی ڈیل کر لیتے ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی اسٹریسفل سٹیمولس ہو گیا, یا کوئی سچویشن ہو گئی, کوئی ڈیتھ ہو گئی, پیسوں کا پرابلم ہے, فیملیز کا پرابلم ہے, تو اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا ڈپریشن یا انزائٹی وہ کافی دیر کے لیے رہتا ہے, اور اس کو پھر اس کا علاج نہیں کیا جاتا. تو ہم اسی طرف آج آنا چاہیں گے کہ کس طرح ہم لوگوں کو اویئرنیس ہم انکریز کر سکتے ہیں لوگوں کی, تاکہ اگر کسی کو آپ کو لگے کہ آپ کو خود یا آپ کے کسی رشتہ دار کو انزائٹی یا ڈپریشن یا دونوں میں سے کوئی بھی بیماری ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج انگزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے. اور ڈاکٹر تمثیل اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جنرل پریکٹیشنر ہیں, برنلے میں کام کرتے ہیں, اور آج اسی سلسلے میں ہم سے بات کریں گے. تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو بھی موقع دیں گے کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہو کر کوئی سوال پوچھیں آج کے موضوع کے حوالے سے. تو اگر انگزائٹی پہ جائیں تو انگزائٹی ہے کیا, ذرا تھوڑا ہمیں بتا دیں تاکہ ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ انگزائٹی کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے. انزائٹی بیسیکلی ایک نارمل ریئیکشن ہے باڈی کا. جیسے کبھی بھی آپ کو کہیں کام پہ جانا ہے, کہیں دیر ہو گئی ہے, تو دماغ کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں کہ ہمیں یہ کام ایسے ایسے پریپیئر کرنا ہے. مثلا اگر آپ کا انٹرویو ہے اگلے دن, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا سوٹ تیار ہو, کپڑے تیار ہوں, ٹرانسپورٹ وغیرہ. تو اس کی تیاری میں انسان کو تھوڑا سا انزائٹی ہو جاتی ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے جو حسیات ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں عام طور کے حساب سے.
پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر تو وہ اسٹریسفل سچویشن ختم ہو گئی ہے اور وہ سمٹمز آپ کے جاری رہتے ہیں، مثلا پسینہ آتا ہے، آپ کو دل بہت تیز دھڑکتا ہے، سوچوں میں خیالات میں آپ کو کوئی ربط نہیں رہتا، تو یہ پھر پرابلم بنتی ہے. تو دو چیزیں ہیں، یا تو پرسسٹنٹ ہوتی ہیں کہ وہ سچویشن ختم ہو گئی لیکن وہ جو آپ کا نارمل ری ایکشن ہے، رسپانس، وہ ختم نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے آپشن کہ وہ آؤٹ آف پروپورشن ہوتا ہے، کہ جیسے ٹھیک ہے یہ سب نارمل ری ایکشنز ہیں کہ آپ کو کہیں جانے کی تیاری کرنی ہے، لیکن اس میں اگر یہ ہو جائے کہ بہت زیادہ دل تیز دھڑکنا شروع ہو جائے، یا دماغ جیسے کہتے ہیں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت، اس کی وجہ سے پھر انسان جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا ڈیوریشن یا پھر اس کا جو میگنیچیوڈ ہے انزائٹی کا وہ زیادہ ہو جائے. بالکل، اس پہ بات جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ مینچسٹر سے سائرہ بہن ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بہن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ کی ریگولر کالر ہوں، لاسٹ پروگرام میں بھی آئی تھی. جی جی جی، کیا ہے بہن، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے پوچھنا ہے کہ ابھی ایکچولی مجھے انگزائٹی ڈپریشن ہے، اور میری ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر سے ملاقات تھی، تو مجھے بہت ہی غلط ریئیکشن ملا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نہیں دوبارہ آنا. ٹھیک ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں دوبارہ کے لیے ڈیٹ دی. جیسے کہ مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو مجھے بہت جلدی ہوتی ہے، اور میرے پیٹ میں کرمس اٹھتے ہیں اور مجھے پسینہ آتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کیو میں یا کسی جگہ پہ زیادہ کراؤڈڈ جگہ پہ جھنجھلاہٹ سی ہوتی ہے، اور یا کبھی کسی سے بات کرنے پہ دل نہیں کرتا، یا دل کرتا ہے کہ بھی کسی کی ذاتی والی بات ہو تو پہلے جھگڑا کرنے کو دل کرتا، اب وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ سے نکل جاؤں. اچھا، زیادہ لوگ دیکھوں تو نہ کسی کی شکل یاد رہتی ہے، تو نہ یہ کہ میں نے کدھر جانا، میں کیوں آئی تھی یہاں پہ، تو میں واپس ہو جاتی ہوں. تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کراؤڈ میں ہوں، جیسے ٹاؤن میں جانا، جیسے زیادہ لوگ دیکھنا، نئے لوگوں سے ملنا، یا کچھ بھی ایسے ہو. اور جب میں اپنے کسی سے کوئی بات کرتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے، اور جب بھی مجھ سے کوئی پاسٹ کی بات پوچھے یا کچھ بھی ہو تو مجھے رونا آتا ہے بہت، اور مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنی بات اپنے ڈاکٹر سے ایکسپلین نہیں کر پاتی. اور جیسے میری 6 منتھ بعد ڈاکٹر سے ملاقات تھی تو اس نے مجھے ڈیل نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم نہ آنا نیکسٹ ٹائم، میری ضرورت نہیں ہے. اوکے بہن، مجھے پتا ہے کہ آپ اس وقت بھی میں ٹیبلٹ کے اوپر ہوں، جو 100 کی میں کھا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ پروگرام دیکھتے رہے گا. مجھے پتا ہے کہ اس وقت بھی آپ کافی انگزائٹی، مجھے بتانا. جی ضرور، انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے تو آپ کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے ہمت کی، ہم سے بات کی، اور انشاءاللہ ڈاکٹر تمثیل اوان اسی پہ ہم آتے ہیں کہ جب سارہ بہن نے یہ جو بات کی، بات سے ہی لگ رہا تھا کہ کافی وہ نروس تھی، بالکل، کیونکہ ذرا ٹیلی فون پہ آ کے یہ بات کرنا. لیکن مجھے سب سے تعجب ہوا کہ ان کے ڈاکٹر جو ہے وہ بات سمجھ نہیں پا رہے، انہوں نے کہا دوبارہ نہیں آنا. یہ تو کافی بالکل. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر، میرے خیال میں یہ سائیکائٹرسٹ ہوں گے جنہوں نے کہا تھا ان کو، کیونکہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہر 6 مہینے بعد وہ دیکھتے ہیں. تو عام طور پہ سائیکائٹرسٹ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح آپ کو تھوڑی زیادہ ڈیٹ دیتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 2 ریزن سے وہ ڈسچارج کرتے ہیں کلینک سے. یا تو ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں آپ کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ ان سے ڈیل نہیں ہوتا، اور وہ عام طور پہ پھر جی پی کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ان کو یہ پرابلم ہے اور ان کا یہ علاج ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں آپ کچھ دن کا انتظار کریں تاکہ آپ کے اسپیشلسٹ کا لیٹر آپ کے جی پی کو پہنچ جائے، اور اس کے بعد آپ جی پی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا بولا اور کیا آگے پلان ہے. اور انگزائٹی کی جو انہوں نے کوئی نشانیاں بتائیں، جی وہی واقعی وہی بالکل ٹپیکل جو ٹیکسٹ بک کی علامات ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اسٹمک میں کریمپس پڑتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے آنتوں کے مسل ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں.
اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، جیسے انہوں نے کہا کہ کیو میں کھڑے ہوں تو ان کو جھنجھلاہٹ فیل ہوتی ہے، جھگڑا لوگوں سے کرنے کو دل چاہتا تھا اب نہیں کرتی، میموری پرابلمس ہو جاتی ہیں بھولنے کی. یہ ڈیمینشیا سے بالکل ڈفرینٹ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن نہیں رہتی تو آپ چیز کو سنتے نہیں ہیں، اور آپ ٹھیک طرح سنتے نہیں ہیں تو وہ دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے. ایک اور نے کہا کہ جب کسی سے بات کرتے تو رونے لگتے ہیں. ابھی دیکھیں تھوڑی ایموشنل بالکل تو یہ بھی اس کی یہ بھی ہاں جی ایموشنل لیبلٹی بولتے ہیں اس کو، لیبائل ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی سچویشن بہت خوشی کی ہے یا غمی کی ہے، اکثر رونا جو ہے وہ پہلا اس میں سمٹم آ جاتا ہے. تو یہ انزائٹی ڈپریشن دونوں میں ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بتایا یہ ان کو انزائٹی بھی بہت ہے لیکن ساتھ میں ڈپریشن کی بھی سمٹمز ہیں. اچھا دونوں کمبائنڈ ہیں، اور یہ بھی اکثر دیکھنے کو ایک اور انہوں نے چیز کہا کہ جب کراؤڈ میں ہوتی ہیں تو ان کو دل نہیں کرتا کہ اتنے بڑے مجمع میں ہوں. تو یہ ایک فوبیا کی کوئی نشانی ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں؟ فوبیا بھی عام طور پہ کوئی فیئر ہوتا ہے جو آؤٹ آف پروپورشن ہو جائے. تو مثلاً جیسے اسپائڈر کو دیکھنا، ٹھیک ہے، بہت لوگوں کو ڈر لگتا ہے اور ڈرنا چاہیے اسے، بالکل اونچائی سے، کچھ لوگ بند جگہوں سے جیسے لفٹ ہے وہاں سے ڈرتے ہیں. تو یہ نارملی ایک ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو وہ پھر فوبیا بن جاتی ہے. اسی طرح ان کو نئے لوگوں سے ملنا یا کیو میں رہنا یا لوگوں کے درمیان میں کراؤڈز میں رہنا، تو اس سے ان کو میرے خیال میں جھنجھلاہٹ زیادہ ہے، کوئی فوبیا کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس میں بیسکلی جیسے ہم ابھی اینزائٹی کی ہی بات کر رہے تھے، تو اس میں فیئر ہوتا ہے، سمپیتھیٹک اوور ایکٹیویٹی ہم بولتے ہیں، جس کی آتا ہے پسینہ آتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کریمپس پڑتے ہیں، ٹینشن کی فیلنگز ہوتی ہیں، کنسنٹریشن ٹھیک نہیں رہتی، اور نیند کا اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، یا بہت کم سوتے ہیں یا بہت زیادہ سوتے ہیں. اس کے جو ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انہی لوگوں میں کوئی نہ کوئی فزیکل بیماری بھی ہوتی ہے. مثلاً ڈائبٹیز کا پرابلم ہے، تھائرائڈ کا پرابلم ہے، بہت زیادہ چائے یا کافی پینا، ڈرگس لینا، الکوہول، سگریٹ وغیرہ، اور کبھی کبھی ایپیلیپسی جیسی بیماریاں ہیں. تو بعض اوقات یہ تمام بیماریاں آپ کو ڈپریشن یا انزائٹی کے طور پہ پریزنٹ کر سکتی ہیں. تو اسی طرح ہم بھی اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آتا ہے جو سمٹم آپ نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ انزائٹی یا ڈپریشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ اور انویسٹیگیشنز کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں. بعض اوقات ڈاکٹر کو بات سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور وہ اس ریزن سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کی لینگویج ایک ہی ہے، انگلش یا اردو بولنے والا سیم ڈاکٹر ہے، لیکن کچھ ڈاکٹرز کی اپنی ایک لینگویج بھی ہوتی ہے، ایک جیسے میڈیکل ٹرمینالوجیز، اور بعض اوقات وہی ٹرمینالوجیز وہ پبلک میں جو نان میڈیکل لوگ ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے. ایک ویری کامن جو ہم دیکھتے ہیں وہ بائل ایک چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے وومٹ کیا اور بائل نکلا. اب بائل ہوتا ہے ایک سبز رنگ کی سیکریشن ہوتی ہے جو انٹسٹائنز میں آتی ہے، اور بائل کی وومٹنگ اگر ہو تو بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے جو عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن لوگوں کا یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ وومٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کھانا نکل آیا یا تھوڑا سا پانی نکل آیا تو اس کو بھی بائل بولا جاتا ہے عام زبان میں. تو ہم ٹھیک ہے وہ بائل سن لیں گے، لیکن ہم اپنے نوٹس میں کبھی نہیں لکھیں گے کہ اس پیشنٹ نے بائل وومٹ کی، کیونکہ میڈیکل ٹرم وہی ہے لیکن اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو بعض اوقات ڈاکٹر کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ سے سمٹمز کے بارے میں پوچھیں کہ ایگزیکٹلی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر آپ انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. فون کال کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے ایم خان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا نہایت دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ قوم کی خدمت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آتے ہیں اور ساتھ کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کو یا اس امراض کے جاننے والے کو ساتھ لاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے تعارف کرایا ڈاکٹر تمثیل صاحب کا نام ہی تمثیل، واقعہ بات ہی تمثیل سے کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کسی پڑھی لکھی فیملی کے ہیں. جن لوگوں نے ان کا نام رکھا ہے وہ بڑی سوچ بوجھ رکھنے والے ہیں اور ان کو صحیح تربیت دی ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو، تاکہ ہماری جو نئی کمیونٹی ہے یہ صرف باتیں نہ پوچھے
بلکہ یہ لوگ ماڈل ہیں. آئندہ آنے والی ہماری بچے اور بچیاں ان سے ان کو دیکھ کر استفادہ کریں. میں اب بیماری کی طرف جاتا ہوں. جی حضرت جو ہماری کمیونٹی میں, کیونکہ میں آگے پیچھے اسکولوں میں بھی جانا ہوتا ہے, بعد اسکولوں کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بچے اور بچیوں میں, جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سگریٹ, وہ ایک ایسا سگریٹ مارکیٹ میں آ گیا ہے جس کی ہیروئن اور مختلف نشے والی چیزیں سگریٹ میں ڈال کر ہماری کمیونٹی کو خراب کرنے کے لیے, ہماری بچے اور بچیوں کو خراب کرنے کے لیے ہمارے نوجوان بھی کام کرتے ہیں, ہماری بچیاں بھی کام کرتی ہیں. ساتھ آپ دونوں کا حق بنتا ہے کہ آیا ان سے بھی ڈپریشن بیماری پیدا ہوتی ہے, وہ گھر میں کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اس بات سے پورے معاشرے میں اور پورے محلے میں. اور دوسرا آپ سے یہ بات پوچھا کہ بعض آدمی, معافی چاہتا ہوں, ہماری کمیونٹی کی بعض فیملیاں یہ بتانا پسند نہیں کرتے, چھپاتے رہتے ہیں کہ ڈپریشن کی بیماری ہے. یا یہ تقریباً ایک دن میں ایک دفعہ مسجد سے واپس آ رہا تھا, آتے ہوئے بہت چاندنی بڑی خوبصورت تھی, تو سائڈ اسٹریٹ میں جو لائٹ ہوتی ہے وہ ایک اس کا چھاولا تھا, ایک چاند کا چھاولا, میری باڈی کے 2 چھاولے بند پڑے. جس وقت میں ٹوٹا میرے 2 لائٹ کی وجہ سے ایک چھاولا ہوتا ہے, ایک شیڈو, ایک چاند کی وجہ سے میری باڈی کا 2 چھاولے ساتھ ساتھ میرے ٹوٹے. تو میں کہنے لگا میں ایک ہوں, چھاولے 2 ہیں, یہ کوئی میرے ساتھ کوئی آدمی ایک سائڈ میں چل رہا. جب میں نے آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں, تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ میری کمزوری کی علامت ہے اور مجھے ذرا ہمت کرنی چاہیے. اور آپ دونوں کس طرح یہ ہماری نوجوان بچیوں, بچے, بوڑھے جوانوں کو کس طرح تربیت دیں کہ یہ ڈپریشن والی بیماری کی, جو معاشرے میں رہتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں یا محلے کے, وہ کس طرح اس مریض کی یا مریضہ کی حوصلہ افزائی کر کے ہم ان کو تقویت دیں تاکہ ان سے بیماری چھوٹ جائے, اور کون کون سی غذائیں ہمیں ان کے لیے پرووائڈ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بیماری چھوٹ. ٹھیک ہے ایم خان صاحب, انشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی, اس پہ بھی بات کریں گے. تو انگزائٹی کی اپنے سائن و سمٹم تو ہم نے بتا دی. جی جی. تو ظاہر ہے اس کے اثرات تو بڑے ہوں گے, ایک فیملی پہ ہوں گے, ایک جو بندہ ہے اس پہ ہوں گے. اور جیسے ایم خان نے کہا کہ کئی دفعہ ہم بات کو چھپائے رکھتے ہیں, اور چھپانے سے جو اثرات سامنے آتے ہیں. اور پھر انہیں دوسری ایک اور چیز کہی کہ ڈپریشن اور انگزائٹی, کبھی کبھی آپ سموکنگ کرتے ہیں یا اس سگریٹ میں پھر اگر منشیات یا ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ چوری چھپے آپ کر رہے ہیں, جو ینگ جنریشن ہے, تو اس سے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی میں ہم اکثر یہی ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور ایک جو بات انہوں نے کی کہ جب چاند کی روشنی اور جو عام لائٹ, اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کو 2 سائے نظر آئے, شیڈوز نظر آئے, تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ 2 شیڈو کیسے ہو گئے, آگے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی باہر کا سایہ یا کوئی ایسے اثرات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ سے لیں گے, لیکن بلیک بن چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آسیہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بھائی صاحب میں شکر الحمدللہ, منومی انگزائٹی تے ڈپریشن ہے بہت اچھے دی. اچھا, کوئی بتائیں گے بھی کیسے اس کو؟ آپ کو کیا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے؟ ہاں وہ مجھے میڈیسن دے رہے ہیں, 2 سال ہو گئے. تو آپ کو دوائیاں کھا رہی ہیں اس کے لیے؟ جی گولیاں کھا رہی ہوں ڈپریشن کی بھی. پسینہ مجھے بات ٹاؤن میں جاؤں یا کہیں کوئی فوت ہو جائے میرا دل نہیں کرنا جانے کا. اچھا اچھا اچھا. ٹاؤن میں جاؤں تو ادھر اتنا مجھے ادھر کہیں پسینہ نہیں آتا, فیس پر سر میں اتنا پسینہ مجھے, برف پئی ہو تو پھر بھی میرے گھبراہٹ سے لگتی ہے, وہاں گھبراہٹ سے محسوس ہوتی ہے جب ٹاؤن میں؟ گھبراہٹ سے پسینہ بہت آتا ہے مجھے. اچھا, تو دوائیوں سے کچھ فرق پڑ رہا ہے آپ کو؟ جی وہ ہے, رات کو لے لیتی ہوں, لیٹی رہتی ہوں, جنان ہوں تو پھر ساری رات گھومتی رہتی ہوں گھر میں. اچھا, کون سی دوائی لے رہی ہیں؟ نیند بھی نہیں. دوائی پتہ ہے کون سی لے رہی ہیں؟ کوئی گولیاں جو ہے یا؟ نہیں میں نہیں پڑھ سکتی, سوری. کتنی لیتی ہیں دن میں؟ 1 گولی رات کو سونے کے لیے, ڈپریشن کی بھی تے وہ انگزائٹی کی. اچھا, 2 گولیاں لیتی ہیں؟ جی.
اور ڈپریشن تو کوئی 30 ایئر ہو گئے ہیں تو یہ انگزائٹی ہے یہ کوئی 2-3 سال ہو گئے. اچھا ٹھیک, چلیں بہن انشاءاللہ پروگرام دیکھتی رہی گا. پلیز بتائیں کیسے بھائی کوئی اس کو بالکل ٹھیک ہے, کرنا چاہیے. بہت سی باتیں ہوں گی, آپ پروگرام دیکھتے رہے گا, اس میں بہت سی باتیں, بہت سی علاج, بہت سے احتیاط کی طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ بہن آپ کا. پسینہ آنا جی, اور خاص طور پر کہتے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہاں جانے کا دل نہیں کرتا, اور جب ٹاؤن میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں منہ پہ بڑا پسینہ آتا ہے. پسینہ منہ پہ اور سر پہ ہیں. یہ بھی ساری انزائٹی کی علامات ہیں, اور اس میں انہوں نے بتایا نہیں کہ دوائی وہ کون سی لے رہی ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی پی نے کیا ٹرائی کیا ہے, ان کی ساتھ میں اور بیماریاں تو نہیں ہیں. ایک ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, گولیاں کہتے ہیں بیٹا بلاکرز ہم بولتے ہیں ان کو, یوزلی اولول سے ان کا نام ختم ہوتا ہے, بائسوپرولول ہے, ایٹھینولول ہے, پروفینولول. یہ عام طور پہ ہم ایسما کے سفررز کو نہیں دیتے, لیکن انزائٹی کے لیے بہت کام آتی ہے. تو یہ بھی ایک آپشن ہے جو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ دی جا سکتی ہے یا نہیں. جو بریڈفورڈ سے خان صاحب تھے انہوں نے اوبیسلی کافی ساری باتیں کی, بہت ساری انہوں نے اچھی باتیں کی. جو ایک ٹاپک انہوں نے چھیڑا وہ ہے کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ان کو انزائٹی یا ڈپریشن ہے, اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑی سی اس پہ بات کی تھی. میں اس پہ زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا اس دفعہ کہ ہم اس کو ٹیبو سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تھوڑا سا مجھے, کیونکہ سائرہ بہن جن سے ہم بات کر رہے تھے وہ دوبارہ اس وقت ہیں, کہتے ہیں کچھ باتیں جو وہ کرنا چاہ رہی تھی وہ رہ گئی, وہ دوبارہ کرنا چاہتی ہیں, تو ہم انہیں دوبارہ ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. اور خاص طور پر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب انگزائٹی اور ڈپریشن کی جو علامات ہم بتا رہے ہیں, گھبراہٹ, اور اس کے باوجود انہوں نے ہمت کر کے دوبارہ ہمارے ساتھ آئی ہیں. السلام علیکم سائرہ بہن. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, میری بات ہو رہی تھی تو مجھے کچھ باتیں جواب آپ نے جو دیا اس کے بعد پتہ چلی. ایکچولی ڈاکٹر صاحب میں بڑی پڑھی لکھے گھر سے ہوں اور پڑھی لکھی لڑکی ہوں, اور میں ایکچولی ضروری نہیں کہ میں ڈپریشن میں چلی جاؤں, میں اس کے حل بھی ڈھونڈتی ہوں جی, اور لیکن سم ٹائم سچویشن کے لحاظ سے میرے اوپر کچھ چیز طاری ہوتی ہے, جیسے کہ گھر کے پاسٹ میرا اتنا اچھا نہیں گزرا, اور اس وجہ سے بھی, اور کبھی کبھی خود کو بھی میں نے اپنی نس کاٹ لیا ہے کچھ ایسے. تو مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا, بھی کسی صاحب نے فون کیا تھا, کہتے ہیں جو بچے یا جو لوگ سگریٹ کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں, میرے ایک ہمسائے کا بیٹا ہے جو 17-18 سال کا ہے, وہ اس سچویشن میں ہے, تو وہ پیتا ہے لیکن بہت اچھا بچہ ہے, لیکن وہ غلط کسی عادت میں پڑ گیا. وہ گھر میں آ کے غصہ کرے گا, لڑائی کرے گا, اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کیا ہے, بہت ہی زیادہ کر دے گا. لیکن وہ یہ ماننے پہ تیار نہیں کہ وہ یہ پیتا ہے, لیکن بہت سے کلوز ملے ہیں اس کے کہ وہ کیسا کرتا ہے. اور مجھے اپنے ڈاکٹر سے جو بھی آپ نے کہا, مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, کیونکہ میں نے کچھ ان کو ایسی سیریس باتیں بھی بتائی تھی جو کہ میرے ساتھ موجودہ ہیں, کہ جس میں میری جان بھی جا سکتی ہے, کہ میں اس حد تک سوچتی ہوں سم ٹائم. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مجھے میرے سے یہ جو ڈاکٹر جو آپ اپنے جو جی پی ہے اس کے پاس جاتی ہیں, یا کنسلٹنٹ جو سائیکائٹرسٹ ہے جو مینٹل ہیلتھ میں؟ جو مینچسٹر کے سائیکائٹرسٹ تھے پراپر ہاسپٹل میں. اچھا, میں گزشتہ ان کی 10 سال سے کلائنٹ ہوں. ٹھیک. اور میری نا تقریباً ان سے, کیونکہ کافی 2-3 اپائنٹمنٹس مس ہو گئی تھی, تو ڈاکٹر سے میں کہتی رہی کہ مجھے واپس, کیونکہ جو بندے ڈپریشن انگزائٹی میں ہوتے ہیں, ان کی اگر فائنینشیل ایشوز ہیں, ان کے مورل اینڈ تھورل ایشوز ہیں, وہ کیسے کیپ اپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ون اندر تھنگ اس کو قابو میں, جیسے سوشل ورکر کو قابو کرنا ہے, یا اس کو ملنا ہے, یا اس کو کرنا ہے, گھر کے بینیفٹس کو دیکھنا ہے, باہر کی زندگی کو دیکھنا ہے, تو وہ ایک اکیلا ڈپریشن زدہ بندہ کتنے کاموں کو ہینڈل کر سکے گا. These all things is including in my life as daily basis. It's a task in my life every day. So I have to handle those things, whether I have to attend my doctor's appointment as well. So this, due to the lack of attending the appointments, this is the only reason that I'm a single parent and doing this all on my own. Doctor should not be, refuse me for next appointments. Just keep in touch with me. مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی سپورٹ ہے. بالکل. As well as I'm taking still the settling, she said you keep carry on with the tablet. Absolutely. ٹھیک ہے بہن, بہت آپ نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا, اور چونکہ یہ جو آپ ہی بتاتی ہیں, آپ کی جو معلومات کے مطابق ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجائے بلیم کرنے کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح معلومات دی جائے. بہت بہت شکریہ سائرہ بہن.
آپ کے سوالات جو ہیں انشاءاللہ بریک کے فوراً بعد ان سوالوں کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر تمثیل اوان اس وقت موجود ہیں، یہ جی پی ہیں برلے میں، اور آج ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہوں گی لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے فون بھی لیں گے۔ اگر آپ فون کے ساتھ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے health@ummachannel.tv۔ کہیں بھی جائیے گا نہیں، دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت۔ السلام علیکم۔